اور اگر ملک پاکستان کی بات کریں تو ایک سال میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طلاقیں وہ ہمارے وطن عزیز میں ہوتی ہیں اور اس کے کیس ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ 2.5 لاکھ خاندان ٹوٹتے ہیں، صرف میاں بیوی نہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، برادریاں ٹوٹتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، کئی بچے ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود ان کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العلی العظیم۔ فرمان گرامی ہے 2 مرتبہ طلاق ہونے کے بعد رجوع ممکن ہے، 2 مرتبہ طلاق ہونے کے بعد گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چنانچہ تمہیں یا تو اچھے انداز میں رخصت کر دینا چاہیے یا پھر حسن معاشرت کو اختیار کرتے ہوئے حسن سلوک کرتے ہوئے گھر بسانا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور اسی تنہا نے اس کارخانہ کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائیں جو اس کی زبردست طاقت اور قوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ رب ذوالجلال اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب ذوالجلال زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی علیہ السلام کو اسوہ اور قدوہ اور رول ماڈل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نکاح کا معنی و مفہوم، اس کے مقاصد اور اس کے فوائد اور مسنون طریقہ ذکر کیا گیا۔ آج ہم النکاح کی ضد، النکاح کا اپوزٹ اور اس کا جو مخالف مفہوم ہے اس کے بارے میں شریعت سے رہنمائی لینا چاہیں گے۔ چنانچہ النکاح کا مطلب ہے مل جانا،
دو افراد کا مل جانا، دو اجنبی خاندانوں کا ایک دوسرے کے قریب ہو جانا، اور اس کی ضد ہے الطلاق، دو رشتہ داروں کا یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے آزاد ہو جانا، جدا ہو جانا، ہمیشہ کے لیے تفریق ہو جانا، دو خاندانوں کی جو رشتہ داری قائم تھی اس کا ختم ہو جانا، یہ الطلاق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طلاق کے بارے میں فرامین جاری کیے، اس کی اجازت کو بیان کرتے ہوئے طریقہ بھی بیان کیا، اور ساتھ اس کی سنگینی کو بھی بیان کیا، اس کی ناپسندیدگی کو بھی بیان کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے جو بہت سارے ایشوز ہیں ان میں ایک بڑا ایشو، سماجی ایشو یہ ہے کہ طلاقوں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، طلاقوں کی کثرت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ پچھلے سال کی طلاقوں کا اندازہ لگائیں، اس سے پچھلے سال کی رپورٹ پڑھیں، اس سے پچھلے سال کی رپورٹ پڑھیں۔ میں نے بغور مطالعہ کیا ہے، ایک سال کے اندر تقریباً 60,000 سے زیادہ صرف صوبہ پنجاب کی طلاقیں ہیں، 60,000 سے زیادہ۔ اور اگر ملک پاکستان کی بات کریں تو ایک سال میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طلاقیں وہ ہمارے وطن عزیز میں ہوتی ہیں اور اس کے کیس ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ 2.5 لاکھ خاندان ٹوٹتے ہیں، صرف میاں بیوی نہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، برادریاں ٹوٹتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، کئی بچے ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود ان کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں، اچھی پرورش سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سب آخر کیوں ہے؟ اور آپ اس سے اگلے سال کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں تقریباً 5 سے 7 ہزار کیسز کا اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ احباب گرامی، آپ نے سنا اور پڑھا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جیسا کہ بیان کر دیا، پچھلے جمعے آپ نے سماعت کیا کہ رب کی نشانی ہے یہ شادی اور نکاح، میاں بیوی کا رشتہ، یہ رب کی نشانیوں میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیسے ہیں کہ دو اجنبی لوگ اور دو اجنبی خاندان آپس میں اس قدر ایک لباس کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا نام اور 2 بول بولے جاتے ہیں، نکاح کے 2 کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ اور جس طرح النکاح ایک اہم مقاصد اور ایک اہم مقصد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے فوائد رکھتا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں طلاق بھی اپنے بہت سارے نقصانات اور اثرات رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت اور جواز کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی سنگینی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں رجل تزوج امرأۃ، اس شخص کا گناہ ہے جو کسی سے شادی کرے، فلما قضى حاجته، جب اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جب زندگی کچھ گزر جاتی ہے، طلقها، اس کو چھوڑ دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، وذهب بمہرها، اور اس کا حق مہر بھی کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، جو کہ اس کا حق ہے، بنیادی حقوق میں اس کا حق تھا، وہ بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اجازت تو ہے کہ اگر ایک گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، اب گزارا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے، اکٹھے رہنا محال ہے، تو شریعت نے ایک طریقہ اور راستہ دیا ہے کہ آپ بجائے ایک دوسرے کے حقوق سے
کوتاہی برتنے کے اور ایک دوسرے سے لڑائی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے سے بہتر ہے آپ جدائی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو الگ خیر عطا فرما دے اور آپ کی اہلیہ کو الگ ہونے کے بعد ایک الگ خیر عطا فرما دے. یہ اس کی اسباب آخر جاننے چاہیے کہ اتنا بڑا معاشرے میں مسئلہ ہے، ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ کبھی غور فرمایا ہے آپ نے؟ کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچ و بچار کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن و سنت سے بھی جانتے ہیں اور اپنے سماج سے بھی پوچھتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ وہ ہے کہ رشتے کے معیار کو ہم اسلامی معیار پہ نہیں پرکھتے ہیں. ہم نے اپنی شادی کے اور نکاحوں کے معیارات الگ بنا لیے ہیں. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا اور فرمایا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، جس کی دینداری کو بھی آپ پسند کرتے ہو، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا اور اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیجئے. آگے فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے الا تفعلوا، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. یاد رکھیے بہت زیادہ فتنے جنم لیں گے، بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. کبھی کسی نے اخلاق کی بنیاد پر رشتہ کیا ہے؟ ہاں ہوں گے اللہ کے بندے، لیکن بہت کم. کسی نے دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے رشتہ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، لیکن کتنے پرسنٹ؟ کتنے لوگ ہیں جو دنیا داری سے زیادہ دینداری اور اخلاق عالیہ کو دیکھتے ہیں اور اس کو پریفر کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو اس کے عقد میں دے دیتے ہیں؟ بہت کم. اور ہمارے شادی بیاہوں کے جو انداز اور طور طریقے ہیں وہ بھی غیر شرعی اور غیر مسنون، جس طرح ذکر کیا گیا. اس کی بھی نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے. چنانچہ ہماری شادیوں کے اور رشتے قائم کرنے کے جو معیارات ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، یا کم از کم دینداری پر نہیں بلکہ دنیا داری پر پرکھے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو رشتہ قائم رہتا ہے، وگرنہ جب دینداری کو ترجیح ہی نہیں دی تو پھر وہ آپ کے رشتے کو کیسے ترجیح دے گی؟ آنے والی بیوی اور ہونے والا خاوند وہ بھی پھر دینداری سے دور رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے کوتاہی برتیں گے. اگر اس کو سمجھ آئے گی تو وہ رشتہ نبھائے گا، اگر اس کے ذاتی معیار اور ذہنی پیمانے کے مطابق نہیں نبھا ہوگا تو وہ طلاق ہو جائے گی. اور جب ہم نے دینداری کو اختیار کیا ہوگا تو بلا شبہ زوجہ کو بھی اس بات کا خیال ہوگا اور خامند کو بھی اس بات کا خیال ہوگا کہ بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناگوار گزرے گی، بری لگے گی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے ایسے بھی ہو کہ بعض دفعہ تمہیں اچھائی نہیں معلوم ہو رہی ہوتی. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ کی طرف سے اس میں بہت زیادہ خیر موجود ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہوگا کہ ایک کوتاہی کی ہے، 100 خوبیاں بھی تو اس میں ہیں. ایک برائی ہو گئی ہے، ایک اس نے حق تلفی کی ہے، تو دوسری طرف فرما برداری بھی تو کرتی ہے، خادمہ بھی تو ہے، اچھا سلوک بھی تو کرتی ہے. اور اگر دینداری نہ سیکھی، نہ سکھائی، نہ دین کو معیار بنایا تو پھر رشتے کا نبھنا اور نبھانا ناممکن یا کم از کم مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں دنیا داری کے بجائے دینداری کو معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ طلاقوں کی کثرت کیوں ہے؟ میاں بیوی کی ہمیشہ کے لیے جدائی کیوں ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب بغیر ولی اور بغیر سرپرست کے نکاح کا ہونا ہے. اندازہ لگائیے، نظر دوڑائیے اپنے معاشرے میں، دائیں اور بائیں، نواحی علاقوں میں اور اپنے علاقے میں.
اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا نکاح الا بولی، سرپرست کے بغیر، والد کی اجازت کے بغیر، بھائی کی اجازت کے بغیر خاتون نکاح نہیں کر سکتی. عورت کی شادی نہیں کروا سکتی. ماں بھی اپنی بیٹی کی ولی نہیں بن سکتی، سرپرستی نہیں کر سکتی. جب ہم نے اس رواج کو عام کیا ہے کہ جی کورٹ میرج کر لی جائے، وہ بھی تو ایک حق رکھتی ہے. عدالت بھی تو ماں جیسے ہوتی ہے، حکومت بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، حکومت سرپرستی میں باپ جیسی ہوتی ہے. جب ہم نے یہ رواج عام کیا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہن میں اس بات کو لوگوں نے، حتیٰ کہ اس منبر سے بھی اس بات کی تائید کی جاتی ہے اور کی جاتی تھی، انا للہ، کہ چل جاتا ہے، گزارا ہے. اگر کورٹ کر دے، اگر سربراہ وقت اور حاکم وقت یہ اپروو کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے. اجازت دینے والے بھی موجود ہیں، جائز کہنے والے بھی موجود ہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، یہ 1 مہینے کی شادی، یہ 6 مہینے کی شادی، یہ سال اور 2 سال کی شادی. کبھی شعور آتا ہے کہ نہ میرے ماں باپ میرے ساتھ، نہ میرا کنبہ قبیلہ میرے ساتھ، میں ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی، اور ادھر سے بھی حسن سلوک نہیں رہا. ایک ٹشو کو استعمال کر کے جیسے پھینکا جاتا ہے، اسی طرح کا رویہ عام ہے، نعوذ باللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دشمن. اور یہ جو ایک لباس کی حیثیت رکھنے والا رشتہ تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے رازدان اور دوست اور دلی دوست اور لباس، یہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں اور گھر اجڑ جاتا ہے، بچے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. چنانچہ شریعت کے اس حکم کو آج بھی پیرورٹی پہ رکھیں. لا نکاح الا بولی، سربراہ کے بغیر، والد کے بغیر، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. وہ شادی نہیں ہے، وہ بدکاری ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منع کیا ہے. احباب گرامی، گھروں میں تباہیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے کیوں جدا ہو جاتے ہیں؟ اتنا پاکیزہ رشتہ اور گھر کیوں اجڑ جاتا ہے؟ کبھی غور فرمایا ہے؟ یہ ہمارے ایک جبر نے بھی گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ماں باپ کی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو بچوں کے اوپر خدا را مسلط نہ کریں. ذہن سازی ضرور کریں، لیکن یہ کر دینا کہ جی دادے نے فلاں دا رشتہ فلانے نال کر دیتا سی، ابا جان جاندیاں ہویاں کر گئے سن، اب نہ وہ مانتا ہے نہ وہ بیٹی مانتی ہے. ہم آہنگی نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے لیے یا گھر آباد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لیکن دباؤ ہوتا ہے. اللہ کی قسم، گن پوائنٹ پہ بھی اور مارنے کے بعد بھی شادی کی کروائی جاتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دھمکیاں دی جاتی ہیں. بیٹی مجبور ہے، بیٹا بھی مجبور ہو جاتا ہے، شادی کر دی، شادی کر دی. مجھے پچھلے دنوں کسی نے فون کیا اور بتایا کہ قاری صاحب اس طرح معاملہ چل رہا ہے، خامد کی طرف سے حسن سلوک نہیں ہے، اور اس وقت اس کی 4تھی شادی ہوئی ہے. 4تھی شادی جرم نہیں ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، اجازت ہے، لیکن جس انداز میں ہوئی، انہوں نے کہا جی پہلی شادی ماں باپ نے کی تھی، جبرن کی تھی، او نہیں سی کرواندہ. کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی. دوسری شادی انہوں نے مجھ سے کی، کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور ابھی بہرحال میں رجوع کرنا چاہتی ہوں، واپس جانا چاہتی ہوں. تیسری شادی اس نے میری موجودگی میں ہی کر لی اور میری موجودگی میں ہی طلاق ہو گئی. اور کہاں ہے ہماری دینداری؟ کہاں ہے ہمارا کرائیٹیریا؟ کہاں ہمارا شرعی معیار؟
جبر کیا اور اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. ادھر شادی ادھر طلاق ادھر خلا ادھر جدائی. زبردستی جو شادی کروانا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جبر مسلط نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا، صحابیہ ہیں. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاس ذکر کیا گیا ان اباها زوجها وهي سیب فکرہت ذلک. کریہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی، کریہ مکروہ، ناپسند. باپ نے شادی کر دی ہے لیکن بیٹی چلی تو گئی ہے لیکن ناپسند کرتی ہے، رشتے پہ خوش نہیں ہے. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک. وہ آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. فرد نکاحها، آپ نے نکاح کو باطل قرار دیا. نکاح ہے ہی نہیں جب تک رضامندی نہ ہو، جب تک ہم آہنگی نہ ہو. باہمی رضامندی کے بغیر جب شادی ہوتی ہے، ایک تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ گھر آباد رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا تھا. احباب گرامی، ایک بڑی وجہ اور سبب گھروں کے اجڑنے کا اور تباہ ہونے کا اور رشتہ داروں کے ہمیشہ کے لیے دور دور ہو جانے کا، وہ ہمارے ناجائز مطالبات اور جہیز میں بہت بڑے بڑے مطالبات. رشتے میں بہرحال آسانی ہو گئی، گھر رہنے لگ گئے، میاں بیوی آپس میں جیسے بھی خوشی ہنسی خوشی. لیکن گھر والے جو باقی رشتہ دار تھے وہ آئے روز ایک ہی مطالبہ کہ گڈی نہیں آئی. کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی، گاڑی نہیں آئی. بات ہوئی ہوگی یا اشارہ دیا ہوگا شاید کوئی. گاڑی نہیں آئی. آئے دن بہرحال آہستہ آہستہ مار پٹائی، لڑائی جھگڑے، مطالبہ پھر مطالبہ پھر مطالبہ. تو وہ بیٹی نے گھر بتایا، ظاہر ہے ادھر سے خاندان والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لے کر آ رہے ہیں گاڑی. اور اپنے داماد اور بیٹی کے گھر میں پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کے خوب لڑائی جھگڑا ہوا. گھر میں بند کر کے انہوں نے مارا پیٹا اور اس کے بعد بیٹی کو ہمیشہ کے لیے لے کر چلے گئے. اور بات اور وجہ کیا، سبب کیا بتائیں کہ یہ جو گاڑی کا مطالبہ ہے ناجائز مطالبہ اور ہماری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرنا. لے تسی گڈی تے گڈی دے نال زندگی گزارو. رشتوں کی تو کوئی قدر نہ ہوئی. اس خوبصورت رشتے کو تو ہم نے مذاق بنا دیا. یہ فرنیچر آیا ہے، لو میں نے چنیوٹی فرنیچر کہا تھا، میں اپنی بیٹیاں نو فرنیچر فلاں جگہ دا دیتا، تیری ماں نے کی دیتا، تیرے باپ نے کیا دیا، آپ کی طرف سے کیا ملا، ہم نے یہ کیا، ہم اپنی بیٹیوں سے یہ کرتے ہیں، آپ کی طرف سے ایسا کیوں ہوا ہے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، پھر بڑی لڑائی، پھر لڑائی، اور نتیجتاً طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اولاد اپنے حقوق کھو بیٹھتی ہے. میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی ہی جدا نہیں ہوتے، دو برادریاں، دو خاندان، دو علاقے جدا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنیاں بن جاتی ہیں. الا ما رحم ربی، مگر جہاں پر اللہ شعور دے وہاں کوئی نرمی بھی باقی رہتی ہے. یہ بڑا سبب ہے. ناجائز مطالبات سے بچا جائے، جہیز کے مطالبات سے بچا جائے، گاڑیوں کے لینے دینے سے بچا جائے. کم از کم بخوشی اگر کوئی دیتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. اپنی بیٹی کو تحفہ میں دینا، اپنے داماد کو کچھ گفٹ کرنا بغیر مطالبے کے، اپنی حیثیت کے مطابق یا ان کی آسانی کے لیے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. لیکن مطالبہ غیر شرعی ہے اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ بالکل غلط ہے. گھر اجڑتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. احباب گرامی، ایک بڑا سبب
اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا ہے. بیٹے اور بیٹی کو دین کے راستے پہ نہ چلانا ہے. پتہ ہے کہ شادی سے پہلے اولاد کو قرآن سارا ترجمے سے پڑھا دیا میں نے. رب کا پیغام جو اوپر سے اترا تھا وہ میں نے اس کو بتا دیا ہے. رب کا فرمان کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، کون سا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، کس سے وہ روکتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ایک دوسرے سے کس انداز میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کس انداز میں کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے رہنا ہے، یہ ہم نے سکھا دیا. نہ بیٹے کو سکھایا ہے، نہ بیٹی کو سکھایا ہے، نہ دین پڑھایا ہے، نہ دین ہماری ترجیح رہی. دنیا داری میں اس قدر آگے چلے گئے، انگلش میں اس قدر آگے بڑھ گئے، سیکھنی چاہیے، لیکن اس قدر آگے چلے گئے کہ اہل زبان کو سکھانے لگ گئے. ادھر رہتے ہوئے انگریزوں کے ملکوں میں ہم پڑھاتے ہیں، اچھی بات ہے بھائی، لیکن کیا وہ فرمان آتا ہے جو اللہ نے تیری زندگی اور تیرے روشن مستقبل کے لیے نازل فرمایا ہے؟ قرآن کے پارے پڑھے ہیں، ناظرہ تک نہیں آتا ہے، ترجمے کا معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا علم نہیں ہوگا، فہم نہیں ہوگا، پھر حسن سلوک بھی نہیں ہوگا، حقوق و فرائض کا علم بھی نہیں ہوگا، ادائیگی بھی نہیں ہوگی، اور اس نحوست اور بے برکتی کی وجہ سے گھر اجڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اللہ کا کرم ہو تو بستے رہیں، لیکن اگر نحوست آ گئی، شیطان نے اپنا تسلط جما لیا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان اپنا سٹیج لگاتا ہے، مجلس جماتا ہے پانی کے اوپر، اور کہتا ہے جی رپورٹ دیو، کیا کیا آج تم نے؟ اجازت سے ایک شتونگڑا اٹھا، میں نے آج فلاں سے حرام مال کمانے کے لیے ڈیل کروائی ہے. شاباش، آپ نے اچھا کام کیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ گناہ کروایا ہے. نائس، بیٹھ جاؤ. آپ نے کیا کیا ہے؟ میری کارکردگی یہ ہے. ٹھیک ہے، گزارا ہو گیا. ادھر سے ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، لڑائی کروا دی ہے جناب، طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے. وہ اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کے ساتھ خاص محبت کا اظہار کرتا ہے، گڈ، اور بتاتا ہے انتا، ہاں اصل کام تو نے کیا ہے، یہ تو بس ایسے چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹی چھوٹی رپورٹیں پیش کر رہے تھے. وہ کام جس سے رحمان ناراض ہو اور شیطان راضی ہو، آج ہمارے معاشرے میں اس کی کثرت واقع ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ. اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. اس کا ایک بڑا سبب کیا بیان ہوا؟ اولاد کی تربیت نہ کرنا ہے. اور پتہ ہے اولاد آپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے، صرف بتانے سے تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی میری بہن، صرف کہہ دینے سے تربیت نہیں ہوتی. یہ کرو، اللہ نے یہ کہا ہے یہ کرو. آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا. آپ جیسے کرو گی، جیسے کرو گے، آپ کا بیٹا اور بیٹی ویسے کرے گا. آپ جو اصول گھر میں وضع کریں گے، آپ کی اولاد ویسے کرے گی. گویا کہ تربیت کے لیے ضروری ہے ہم نے کہنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. احباب گرامی، ہمارے گھر کیوں اجڑتے جا رہے ہیں؟ تباہیاں کیوں ہیں؟ طلاقیں کیوں ہیں؟ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ دشمنی میں کیوں بدلتا ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب اور وجہ ہے جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک دوسرے کے راز فاش کرنا ہے. ایک دوسرے کے راز فاش کرنا. قرآن نے کیا کہا؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اتنی خوبصورت تشبیہ دی کہ ایک دوسرے کے لیے تم لباس ہو. جس قدر ایک دوسرے کے قریب لباس اور انسان ہوتا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو. جس طرح لباس ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، عیوب کی حفاظت کرتا ہے، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح اس رشتے کا مقصد ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی حفاظت ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو دیکھنا اور ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر گھر کی بات یہ تو بہت
وجہ آپ اس سے ایگری بھی کریں گے کہ ادھر ہر جو بات ہوئی یا راز کی بات ہوئی، ادھر سے جناب بات مکمل ہوئی اور میٹنگ مکمل ہوئی، ادھر سے فون چل جاتا ہے، میٹنگ ہونے لگ گئی، امی جی آج یہ ہوا ہے، کیوں جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چچا جی آج اس خاندان میں یہ ہوا ہے، آج ہمارے خاندان میں فلاں کے گھرانے میں ایسے یہ ہوا ہے۔ پورے خاندان کے عیوب اور اپنے خامد کے عیوب، ماں کو، باپ کو، بہن بھائی کو، جناب یوں سمجھ لیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ میری بیٹی اور بہن اور معاشرے کی بیٹی یہ ہوم ٹیوشن لیتی رہتی ہے، مشاورت جاری رہتی ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ کرنا ہے، اب کیا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی مقصود نہیں ہے، میاں نے بیوی کے ساتھ اور بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ کیسے اپنے حسن سلوک کا اظہار کرنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں جو ہو گیا وہ دوسروں سے شیئرنگ ہوگی۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا لعنتی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے برا بندہ ہے، بدترین ہے۔ ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ فرمایا میاں بیوی تنہائی اختیار کرتے ہیں، گھر میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر راز ایک دوسرے کے راز باہر دوسروں کو بتاتے ہیں، پردے کی باتیں بتاتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے اللہ کے ہاں تو لعنت ہو ہی گئی، جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ بات باہر گئی تو کیسے گئی، یہ خاندان میں بات پھیلی تو کیسے، یہ بات گھرانے کی باہر کیسے نکلی، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، مار پٹائی اور طلاق کی نوبت، گھر اجڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس قدر سمجھایا ہے، فرمایا جو شخص من خبب امرأة، جو عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بڑکاتا ہے نا، بڑکاتا ہے، بیوی ہے بھول جاتی ہے، کر بیٹھتی ہے اپنی سہیلی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد گرامی کے ساتھ، ایسے ہو گیا۔ اگر وہ والد اور بھائی اور بہن آگے سے یہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، ایسا ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ خیر فرمائیں گی، بس صبر میں بھی اجر ہے، اللہ برکتیں دیں گی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، چنانچہ متبادل بتا دیتے ہیں، ایسے نہیں تو چلے ایسے کر لیا جائے، گھر بس جاتا ہے۔ اور اگر وہ ٹیوشن دیں اور وہ کہیں کہ ہاں ایسے ہوا ہے تو اب ایسے کر، ایسے ہوا ہے تو ایسے کر، تو ایسے خاموش کیوں ہے، تجھے بھی ایسے کہنا چاہیے تھا، انہوں نے جو ایسے کر دیا تو پھر تو کیوں خاموش رہی، تو ایسے جب ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من خبب امرأة، جو عورت کو خاوند کے خلاف بڑکاتا ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے یا بہن ہے یا دوست اور سہیلی ہے، یا پھر کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف، مالک کے خلاف، کسی ورکر کو اس کے آنر کے خلاف بڑکاتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، تو کیوں ایسے نہیں کرتا، فرمایا لیس منا، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے گھر بسائیں، محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کو قریب کریں، صلح صفائی کے لیے اپنی سرگرمیوں کو صرف کریں۔ آپ نے ایک دوسرے کو قریب کرنے کی بجائے دور کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے فرمایا یہ سب سے برا بندہ ہے اور یہ اللہ کے ہاں لعنتی شخص ہے اور یہ اس کے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور جو گھروں میں ناچاکیاں اور پریشانیاں ہیں اس کو حسن سلوک میں تبدیل فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعاشروهن بالمعروف۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا كلها متاع، دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے، یہ ساز و سامان ہے تمہارے لیے،
وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری سامان ہے، فائدے کی جگہ ہے، اور بہترین ساز و سامان، بہترین اور فائدے کی چیز وہ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جس کو 3 چیزیں مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ زبان ہو ذکر کرنے والی، اللہ عطا فرمائے، دل ہو شکر کرنے والا، اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، اور نیک بیوی جو ایمانیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو، تعاون کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں اس جوڑے سے، اس میاں بیوی سے جو عبادت کے لیے، نماز کے لیے، جگانے کے لیے ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پانی بھی چھڑک دیتے ہیں، ایک دوسرے کو عبادت کے لیے ایگری کرنا، تیار کرنا، تعاون کرنا۔ کہاں ہے ہماری یہ عبادت والی حس اور عبادت والا ذوق؟ جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، اور گھر اجڑ سکتا ہے، شیطان داؤ لگا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو بہت زیادہ اللہ نے بھلائیوں سے نواز دیا۔ اور احباب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عموماً یہی سمجھاتا تھا کہ عورت حسن سلوک کرے، عورت حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد تو بھائی حاکم ہیں، وہ جو مرضی کرے اس کی طرف آبجیکشن کی نسبت نہیں ہوتی، کوئی اعتراض نہیں۔ عورت نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے مار بھی لیا ہے، اس نے برا بلا بھی کہا ہے، حقوق کی پامالی بھی کی ہے، لیکن عورت کے بارے کہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مجرم ہو، لیکن یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے رہو، باہمی انداز میں، ادھر سے بھی اچھا سلوک ہو، تمہاری طرف سے بھی اچھا سلوک ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان کے فرائض ہیں۔ اگر ان کے فرائض ہیں اور تمہارے حقوق ہیں نا وہ ادا کرتی ہے، اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں جو تمہارے فرائض اور ڈیوٹیاں ہیں تمہیں بھی ادا کرنا ہوں گے۔ جب یہ ذہن بن جائے گا نا کہ ہم نے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، صرف عورت کے لیے خدمت نہیں ہے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ پانی لیں اور اپنی اہلیہ کو پلائیں تو اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے؟ کیا خدمت کا اشارہ نہیں ملتا ہے؟ حسن سلوک کا اشارہ نہیں ملتا ہے؟ صحابی گرامی جاتے ہیں اور پانی لے کر اپنی زوجہ کو دیتے ہیں اور پلاتے ہیں اور ساتھ حدیث سناتے ہیں، میں نے اس لیے پلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو پانی پلانا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ اگر اس کی طرف سے خدمت ہے تو میرے بھائی، اگر اس کو خدمت کی ضرورت پڑ جائے، خدمت چھوڑیں، ریسٹ کی ضرورت پڑ جائے، اس کی طبیعت ریسٹ مانگ رہی ہو، تو کیا ہم ایک دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے اس کو آرام کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ نہ یہ کون ہو آرام کرنے والی، میں نے یہ کام کہا ہے تو یہ ابھی اور اسی وقت اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ صبر نہیں ہے، اس کے حقوق کا علم نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے فرائض ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے محبت کی درخواست ہے۔ آپ پہلے بھی ماشاءاللہ مسجد سے تعاون کرتے ہیں، آج بھی مسجد میں بجلی کے بل کی مد میں تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو اس کو سنبھالتا اور سنوارتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کے چہرے کو روشن فرماتا ہے، ان کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کیا تھا، اس جذبے کو تازہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جلد ہی اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر کو ٹھنڈا کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں کیا جی، انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی آپ ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ ہماری آخرت کو اور آخرت کے گھر کو اور قبروں کو انشاءاللہ ٹھنڈا بھی فرمائیں گے اور روشن بھی فرمائیں گے، کیونکہ انشاءاللہ کریں گے نا جی، کوشش فرمائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ہمارے مسائل حل فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، بے اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہمارے مسائل کو ختم فرما۔ اللہ موسم کی حدت اور شدت کو ختم فرما۔ اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما۔ اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے دیکھیں نا روشن چہرے قریب اور دور سے آئے بیٹھے ہیں، مصروفیات اور تجارت کو چھوڑ کر، زراعت اور صنعت کو چھوڑ کر، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ایک ایک قدم ان کا اپنے پاس محفوظ فرما۔ جس طرح یہاں پہ ہم جمع ہیں اللہ اپنی جنت میں بھی ہمیں جمع فرما۔ اے میرے مولا ہمارے رشتوں کو مضبوط فرما، خوشیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ شیطان کے حملے سے اور حسد سے ہمیشہ محفوظ فرما، برے رویے سے ہمیشہ محفوظ فرما، برے اخلاق سے ہمیشہ محفوظ فرما، عالیہ اخلاق عطا فرما۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔